صحابہ نے کی ہے۔ خیر بارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنم کی خوشی کیسے کی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی میرے محبوب پیغمبر کی بارگاہ میں کھجوریں لے کے آئے۔ کیا لے کے آئے؟ کھجوریں لے کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کھجوریں لے کے آیا ہوں۔ حضور نے لینے سے انکار فرمایا، انی صائم، میں روزے کے ساتھ ہوں۔ میرے صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ رمضان نہیں ہے، ایام بیت نہیں ہے، آپ نے عاشورہ کا دن نہیں ہے، آپ نے روزہ کس چیز کا رکھا ہوا ہے؟ فرمایا میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ پیر والے دن میں پیدا ہوا تھا۔ پیر والے دن میں بولو بھائی، پیر والے دن میں پیدا ہوا تھا۔ حضور اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتے ہیں، ساڑھے گجر سارے کٹھے ہو کے تو دیا سبھی نہ لائی گئے۔ ایک علی نہیں ہے کوئی؟ کتنی عجیب بات ہے۔ حضور نے کیا رکھا بھائی؟ بولے بول تو بول اچھا بات ہے۔ حضور نے کیا رکھا؟ روزہ۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کمال 10 محرم کو شبیل لگاتے ہیں جی۔ کیوں شبیل لگائی ہے جی؟ امام حسین پیاسا تھا بھائی، وہ پیاسا تھے، تم نے جناب شبیلیں لگا کے میٹھا پانی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے بندے، کام منانے کی ترتیب بھی ہوئی ہے جو خوشی منانے کی ترتیب ہے، تو کام وہ کرو جو انہوں نے کیا ہے۔ کام وہ کرو جو، بولو بھئی، کام وہ کرو جو انہوں نے کیا، وہ کام ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہ کام سنت کا باعث ہے۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے خوشی کرتے، روزہ رکھتے، حضور کی ولادت کے لیے خوشی کرتے، سارا دن بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرتے، کہتے یا رسول اللہ پہلے ہم گناہوں کی زندگی میں تھے، آج سے آپ کی آمد کی خوشی میں ہم نے توبہ کر لی۔ آپ آئے اس لیے تھے کہ بندہ مخلوق سے کٹ کے اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے۔ آقا آج سے ہم نے وعدہ کر لیا، ہمارا تعلق آپ کے ساتھ بن گیا، اب ہم کسی اور دروازے پہ جانے والے نہیں رہے۔ یہ کام تھے ربیع الاول والے دن کرنے کے۔ اور ایک بات پھر بھی عرض کر دوں بھائی، توجہ رکھنا، حضور کی ولادت کس وقت ہوئی بھائی؟ وقت یاد ہے؟ بولو، صبح کے وقت، جزاک اللہ، صبح سحری کے وقت بھائی۔ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا، علماء فرماتے ہیں کہ دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، حضور پیدا ہوئے۔ حضور کی ولادت کو اس وقت اللہ جل شانہ نے اپنی تکوینی نظام کے تحت اس لیے رکھا کہ پیغام تھا کہ حضور کے آنے کی برکت سے کفر کے، شرک کے، ظلم کے، ستم کے اندھیرے جا رہے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کی رحمت کا سویرا ہو رہا، سارے اندھیرے ختم ہو رہے ہیں۔ جیسے رات ختم ہوئی، سورج نکلا تو روشنی ہی روشنی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے اندھیرے موجود تھے، حضور کی آمد پر اللہ نے سب اندھیروں کو ختم کر کے میرے محبوب پیغمبر کی شریعت والی روشنی ہم تک اجاگر کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس وقت ہوئی بھائی؟ سیرت کی ایک کتاب ہے بڑی مشہور، رحمت للعالمین، علماء حضرات اس کو پڑھتے رہتے ہیں، آپ حضرات بھی لیں اس کو پڑھیں، بہت بہترین کتاب ہے سیرت میں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی 4:20 میں۔ کب بھائی؟ صبح ساری کے وقت، 4:15 بجے۔ اور حضور کی وفات کب ہوئی بھائی؟ دن کو 11 ساڑھے 11 کے درمیان، دن کو 11 کے درمیان۔ سچی ایمان نہ دسو، آسان جڑا جلوس کرنے ہیں حضور سائن دی ولادت علی خوشی دا، وہ دمی 4 بجے کرنے ہیں یا دوپہر 11 ساڑھے 11 بجے کرنے ہیں؟ تو یہ حضور کی ولادت کی خوشی ہوئی یا وفات کا غم ہوا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ میں فیصل آباد ایک پنڈ ہے جیسا تو ایک بابا پتہ نہیں زندہ یا فوت ہو گیا، اور ربیع الاول والے دن صبح اٹھ کے مسجد اعلان کرے تو سیگا بھائی آج حضور سائن دا ختم شریف دوایا جانا ہے، جنہیں جنہیں حصہ پانا پانا۔ حضور سائن دا ختم شریف دوایا جانا ہے، جنہیں حصہ پانا پانا۔ کیا یہ شریعت ہے؟ یہ وہ طرز ہے حضور کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک ہے۔ اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے احتیاط فرمائیں، ہم حضور کے امتی ہیں، دن قیامت کے ہم نے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہماری پیشی نہیں ہوگی، ہم نے پیش ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے ہاں جی بھائی تم میرے امتی تھے، کیا کر کے آئے ہو بتاؤ، وہاں کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے حضور کی ولادت کی خوشی ہے۔ صبح بندہ 4 بجے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہدیہ بھیجے،
توجہ رکھنا بھائی، فضائل درود شریف میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جب کوئی امتی درود پاک پڑھتا ہے تو جنت سے ایک فرشتہ آتا ہے غلاف سبز رنگ کا لیے ہوئے، وہ آ کے اس کے منہ کے ساتھ لگاتا ہے، یہ درود پاک کے جو جملے بولتا ہے وہ فرشتہ ان جملوں کو اس غلاف میں لپیٹتا ہے، لپیٹ کے میرے محبوب پیغمبر کے روضہ اقدس پہ جاتا ہے اور وہاں جا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی جو فلاں کا بیٹا ہے فلاں جگہ سے اس نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، قبول فرمائیے۔ کتنا خوش بخت ہوگا وہ بندہ جس کا تحفہ میرے محبوب پیغمبر کی بارگاہ میں جائے اور پھر قبول بھی ہو جائے۔ یاد رکھنا میرے پیارے، یہ ہے اصل کام کرنے والا۔ آج تو ہم خرافات میں پڑ گئے۔ اقبال مرحوم نے بڑا پیارا جملہ بولا تھا، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں۔ آج ہم حقیقت کو چھوڑ کے خرافات کے پیچھے لگ گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے اعلان نبوت سے ہمیں کیا ملی بھائی؟ کمال۔ حضور کی ولادت سے آزادی ملی، حضور کے اعلان نبوت سے شریعت ملی۔ حضور کے اعلان نبوت سے کیا ملی بھائی؟ بولو بھائی کیا ملی؟ تیسرا پہلو جو ربیع الاول کے ساتھ متعلق ہے وہ ہے میرے محبوب پیغمبر کی ہجرت کا، میرے محبوب پیغمبر کی ہجرت کا۔ ہجرت سے میرے اللہ نے حضور کی ہجرت کی برکت سے ہمیں جہاد عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا بھائی؟ بولو نہ رکھنا پڑا، مولانا کے آدھے بیٹھے ہیں تو بھئی حالات سازگار نہیں ہیں۔ حضور کی ہجرت سے ہمیں کیا ملا بھائی؟ جہاد۔ اللہ بھی نعمت والوں افغانستان اپنا حضور کی ولادت سے ہمیں آزادی ملی، حضور کے اعلان نبوت سے شریعت ملی، اور حضور کی ہجرت سے کیا ملا بھائی؟ جہاد۔ کیا ملا؟ جہاد۔ توجہ رکھنا بھائی، حضور جب تک مکہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد تو ظلم ستم کی انتہا ہوئی، لیکن میرے محبوب پیغمبر کو جواب میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے اللہ کا حکم یہ تھا فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے محبوب پیغمبر جس کا حکم ہوا ہے اس کو کرتے رہیے، لیکن مشرکوں سے اعراض کیجیے، معاوضہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، کسی کے سامنے تلوار نہیں اٹھانی، سوٹا نہیں اٹھانا، بالکل خاموشی کے ساتھ آپ اپنی بات کرتے رہیں۔ بدلے میں انہوں نے میرے محبوب پیغمبر پر بھی ظلم کیے، اور ظلم کتنا ہوا یاد رکھیے، سب سے پہلی شہیدہ میرے محبوب پیغمبر کی لائے ہوئے دین میں سب سے پہلی شہیدہ وہ خاتون ہے جس کا نام سیدہ سمیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ سمیہ کو، سیدنا یاسر کو، ان کے بیٹے سیدنا عمار کو، ان تینوں کو ابو جہل نے پکڑا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ سیدہ سمیہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان کو 2 ٹوٹوں کر کے 2 ٹکڑے کر کے چیر دیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ میرے محبوب پیغمبر نے ان کے خلاف اعلان جہاد یا اعلان جنگ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ میرے اللہ کی طرف سے ابھی تک جنگ کرنے کی اجازت ہے، بولیے بھائی جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے تانا دیا، اور یہ تانا عرب میں بڑا ناگوار سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ایک خاتون دیکھ رہی تھی یہ منظر، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا۔ 3 رشتے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے محبوب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ دونوں رضائی بھائی بھی ہیں، چچا بھتیجا بھی ہیں، اور عمر میں تھوڑا فرق ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے گہرے دوست بھی ہیں۔ 3 رشتے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شکار سے واپس آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین اور پریشان بیٹھے۔ پوچھا، حضور خاموش رہے، لیکن اس خاتون نے بتا دیا کہ حمزہ آج تیرے چچا کو، تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے یہ جملے بولے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا۔ کمان ان کے ہاتھ میں تھی، یہ کمان ہاتھ میں پکڑے ہوئے نکلے ابو جہل کی تلاش میں۔ ابو جہل ان کو بیت اللہ کے قریب مل گیا تو انہوں نے جا کے ابو جہل کو جو کچھ منہ سے کہا، لیکن ایک کمان اتنے زور سے اس کے سر میں ماری کہ اس کا سر کھل گیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ واپس آئے، خون آلود کمان ان کے ہاتھ میں تھی، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اب تو آپ خوش ہیں، میں آپ کا بدلہ لے کے آیا ہوں، لیکن چونکہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، میرے محبوب پیغمبر نے فوراً فرمایا، حمزہ
اس بدلے سے زیادہ مجھے خوشی تب ہوتی جب آپ کلمہ پڑھتے. یہ بدلہ لیا آپ نے اپنی خوشی کے لیے، لیکن اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو میں محمد کا دل خوش ہو جائے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، میرے محبوب پیغمبر نے زور سے تکبیر کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک حضور مکے میں تھے اتنے وقت تک جواب دینے کی اجازت جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. ظلم و ستم کو دیکھ کے میرے محبوب پیغمبر پریشان ہوتے، اپنے صحابہ سے فرماتے ہجرت کر جاؤ، مکہ چھوڑ جاؤ. کبھی میرے محبوب پیغمبر حبشہ کی طرف بھیج دیتے اپنے ساتھیوں کو. اور بالآخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف جانے کی اجازت ملی تو راستے میں میرے اللہ نے وحی نازل فرمائی. فرمایا میرے محبوب پیغمبر اب ان کے ظلم و ستم برداشت کرنے کی بس ہو گئی. آج کے بعد آپ کے ہاتھ میں اللہ تلوار دے رہا ہوں، اب جو آپ کے ساتھ جیسا کرے گا آپ کو اجازت ہے اس کو ویسا جواب دینے. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جن پر اب تک ظلم و ستم ڈھائے گئے اور انہوں نے جواب میں ہاتھ نہیں اٹھایا، تو آج میں اللہ ان اپنے بندوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہوں. آج جو ہم اپنی جائیداد کے لیے لڑتے ہیں نا کہ میرا حق کوئی دوسرا نہ لے جائے، آج جو ہم اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، اپنے مال و متاع کے لیے لڑتے ہیں، اپنی عزت کے لیے جو لڑتے ہیں، تو اس لڑنے کی اجازت بھی میرے محبوب پیغمبر کی ہجرت کی برکت سے ملی. اس لڑنے کی اجازت بھی میرے محبوب پیغمبر کی ہجرت کی ہجرت کی برکت سے ملی ہے. لیکن آج وہ جہاد والی تلوار جو اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں دی تھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اپنے اوپر ظلم نہ ہو دفاع کے لیے، آج ہم نے وہ تلوار اور وہ سوٹا اور وہ ڈاج ہم نے اپنے رشتہ داروں پہ جلانا شروع کر دی. ہر ایک دوسرے کے خلاف پورا مورچہ زن ہو کے بیٹھا ہے جی میری یہ دینار نہیں بڑھتی، جی میری یہ دینار نہیں بڑھتی، میری یہ دینار نہیں بڑھتی. حالانکہ یاد رکھنا میرے پیارے، میرے محبوب پیغمبر نے رشتہ داروں کے درمیان قطع تعلقی کرنے والے کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے. علماء سے پوچھئے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع. فرمایا جو بندہ قطع تعلقی کرنے والا ہے، اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع تعلقی کرتا ہے، اس پر اللہ جنت کو حرام کرتا ہے. آج ہم نے معمولی باتوں پہ جھگڑے کھڑے کرتے ہیں. میرے سامنے ایسے بھتیجے جنہوں نے اپنے چچا کے لیے دروازہ بند کر رکھا ہے، ایسے چچا میرے سامنے جنہوں نے اپنے بھتیجوں کے لیے دروازہ بند کر رکھا ہے. بلکہ بدقسمتی کی بات یہاں تک ہے ایسے بیٹے میرے سامنے ہیں آپ کے بہاری شہر میں کہ جنہوں نے اپنے باپ کے لیے اپنا دروازہ بند کر رکھا ہے، اور باپ ایسا بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے جس نے اپنی اولاد کے لیے اپنا دروازہ بند کر رکھا ہے. اللہ بخاری شریف کی روایت، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں کا ایک بچہ آتا تھا، چھوٹی عمر کا بچہ تھا. یہ میرے محبوب پیغمبر کے لیے عموماً جال کا مسواک بنا کے لاتا تھا، عموماً مسواک لاتا. اللہ کی حکمت ہے 2-4 دن گزر گئے یہ بچہ نہیں آیا. میرے محبوب پیغمبر نے پوچھا بھئی وہ بچہ آتا تھا کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہے، اللہ جانے کب اس کی روح نکل جائے. میرے محبوب پیغمبر تیار ہوئے، فرمایا پہلے وہ ٹھیک تھا تو میرے پاس آتا تھا، آج وہ نہیں آ سکتا تو میں محمد اس کے پاس تیمارداری کے لیے جانا چاہتا ہوں. حضور دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے ایک بندہ اٹھا دروازہ کھولنے کے لیے اور روٹین کے مطابق اس نے اندر سے پوچھا من دکل باب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ کوئی صحابی تعارف کراتا، حضور نے خود فرمایا انا محمد الرسول اللہ. سب کہو صلی اللہ ہو، زبان میں کھلی ہوئی صلی اللہ ہو، مل کے کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے خود فرمایا انا محمد الرسول اللہ. یہ گائے یہودیوں کا تھا، مسلمانوں کا نہیں تھا. جب انہوں نے سنا مسلمانوں کا نبی آیا ہے، اس نے اٹھتے قدم اپنے روک لیے، مڑ کے دیکھا اپنے باپ کی طرف کہ ابا حضور میں مسلمانوں کا نبی آیا ہے، دروازہ کھول دوں یا نہیں؟ اس یہودی نے جملہ بولا، اصحاب سیرت نے اس کا جملہ بڑا عجیب نقل کیا ہے. اس نے کہا بیٹا دروازہ کھول دو، دروازے پہ آنے والا بھلے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے دروازہ بند کرنا شریفوں کا کام نہیں ہو. دروازے پہ آئے بندے کے لیے دروازہ بند کرنا شریف کا کام نہیں. اصل بند کر کے سارے نواز شریف والے کام کی تھی، شریفوں کا کام نہیں ہے نا وہاں. انہوں نے دروازہ کھولا، میرے محبوب اندر تشریف لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں اللہ اکبر.
اتنا عجیب منظر ہوگا. میرے محبوب پیغمبر اس بچے کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہے ہیں اور پیار سے اسے کہتے ہیں بیٹا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جب انہوں نے تلقین کی نا بچے کو کلمے کی تو بچے نے یوں گردن موڑی اور اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ابا میرے لیے کیا حکم ہے کہ یہودی نسل تھے, یہودی تھے کیا باؤ اجداد بھی. تو باپ نے بڑا عجیب جملہ بولا, کہا بیٹا گھر بیٹھے بٹھائے جنت مل رہی ہے کیوں ٹھکراتے ہو, تم بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن آج ہم دروازہ بند کر کے بیٹھے, دروازہ کھولنا نہیں چاہتے. مجھے پتا چلا کہ ہماری بہن بیٹیاں بھی یہاں پہ بیان سننے کے لیے موجود ہیں اور سب سے زیادہ جدائیوں کا سبب یہ ہماری بہن بیٹیاں بنتی ہیں. احتیاط کرنی چاہیے. کیوں نہیں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میں جنت کی سیر کر کے آیا, جہنم کی سیر کر کے آیا. جہنم میں میں نے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا فرمایا کہ دو خصلتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ یکفرن العشیر, اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں, اور دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یکفرن اللعن, یہ کثرت سے لعنت کرتی ہیں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں جس کی وجہ سے کثرت کے ساتھ اللہ نے ان کو جہنم میں